الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة إلى آخره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ منظور ہے اس بزم میں اصلاحی مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاحی مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رب قدیر و جبار کا فرمان، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ آج اجتماعی و انفرادی طور پر پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اس پریہ دیش محبوب وطن بھارت میں ہم اہل ایمان ذلت و رسوائی کے قعر عمیق میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر چہار جانب سے بالخصوص اہل ایمان کو ذلت و رسوائی نے گھیر لیا ہے۔ یہ قوم جدھر نظر اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں نہ کہیں وہ ذلیل ہو رہا ہے کسی نہ کسی زاویہ فکر سے۔ جس قوم کی عزت کا اعلان خالق کائنات کرتا ہو شرائط کے ساتھ، چونکہ شرط ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سر بلند رہو گے، سرفراز رہو گے، محبتوں کے ساتھ تمہارا چرچا ہوگا، محبتوں کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے گا۔ دنیا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تمہاری مثال پیش کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم سچا مسلمان بن جاؤ، اچھا مسلمان بن جاؤ۔ جہاں تم زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کرو، وہیں تمہارا عمل بھی بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ جہاں تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو، پڑھو، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دل سے تصدیق کرو اور زبان سے اقرار کرو، وہیں تمہارا عمل تمہاری صبح و شام بھی بتائے کہ واقعی تم توحید و رسالت کے پرستار ہو۔ اگر یہ ہوتا، اور جب تک یہ ہوتا رہا ہے، تو یہ قوم اس دنیا میں باعزت رہی ہے، باوقار رہی ہے، عزتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج قوم مسلم کہیں نہ کہیں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ ہمیں دوسروں کو اس سلسلے میں مجرم نہیں قرار دینا ہے،
دوسروں کو دوشی نہیں ٹھہرانا ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ رب قدیر و جبار کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے پروردگار۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں۔ رب تبارک و تعالی کریم ہے، رب تبارک و تعالی رحیم ہے، اور اس کا خود فرمان ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو آج قوم مسلم، اللہ کا نام لینے والی قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی قوم جو ذلیل ہو رہی ہے، جو قوم رسوا ہو رہی ہے، اس کا مجرم کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ مجرم ہم اور آپ خود ہیں۔ چونکہ رب قدیر و جبار نے اس عالمی اسباب میں، اس سبب کی دنیا میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے کچھ اسباب عطا فرمائے ہیں۔ باعزت زندگی گزارنے کے لیے رب قدیر و جبار نے کچھ طریقے کار عطا فرمائے ہیں، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کو ہم نے سائڈ کر دیا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رب قدیر و جبار کا فرمان انما المؤمنون اخوہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایمانی رشتہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے، ایمانی رشتہ بہت برکت والا رشتہ ہے، رحمتوں بھرا رشتہ ہے۔ یہ خوبیاں الحمدللہ اسی رشتے ایمانی میں ہے، جس کا ہمیں اور آپ کو لحاظ کرنا چاہیے تھا، لحاظ کرنا چاہیے، پر ہم لحاظ نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے، مومن مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ دیوار کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے، بعض حصہ بعض کو قوت بخشتا ہے، دیوار کا بعض حصہ بعض کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے تو دیوار قائم ہوا کرتی ہے۔ میرے دوست، اگر اینٹ کے بوجھ کو برداشت نہ کرے، اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی سہایتا نہ کرے، اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی اگر مدد نہ کرے، تو وہ کبھی دیوار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی ہے، کبھی عمارت نہیں بن سکتی ہے، کبھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر ہمارے بکھرے معاشرے کو ایک ہونے کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ مومن مومن کے لیے مضبوط دیوار ہے، کہ مضبوط دیوار کا ایک حصہ جس طرح دوسرے کو تقویت پہنچایا کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے کے بوجھ کو برداشت کیا کرتا ہے، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، ایک دوسرے کے درد کا احساس کرے، ایک دوسرے کی بے چینی کا احساس کرے۔ دوسری جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال، آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کا احساس جسم کے تمام حصوں کو ہوا کرتا ہے۔ چلتے چلتے اگر کسی کو ٹھوکر لگ جاتی، ہم میں سے کسی کو ٹھوکر لگ جاتی، کسی انسان کو اگر ٹھوکر لگ جایا کرتی ہے تو اس ٹھوکر کے احساس صرف انگلی کو نہیں ہوا کرتا بلکہ جسم کے ہر عضو کو ہوا کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ چوٹ لگتی انگلی میں، زخم انگلی میں ہوا کرتا ہے،
لیکن جب اس درد کی وجہ سے بخار آیا کرتا ہے تو بخار صرف اس چوٹیلی انگلی میں نہیں ہوا کرتا بلکہ پورے جسم میں بخار چھا جایا کرتا ہے اور جسم کا ہر حصہ بخار کا احساس کیا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں جب زخم آ جایا کرتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو جسم کا ہر حصہ اس کا احساس کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کی رہ پیما ہے دست و پائے قوم، مبتلائے درد کوئی عذب ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عذب ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس رشتہ ایمانی اور رشتہ اسلامی کی جو خوبی اور کمال بیان فرمایا ہے، الحمدللہ۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں دوسری جگہ کا ایک رہنے والا شخص ٹیٹا گڑھ پہنچتا ہے یا ٹیٹا گڑھ کا کوئی اہل ایمان کہیں دوسری جگہ پہنچا کرتا ہے تو پھر آپس میں سلام کا تبادلہ کیا کرتا، السلام علیکم، ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، یا ادھر سے اگر سلام کیا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی سلامتی کا جواب سلامتی کے ساتھ دیں، دعاؤں کا جواب دعاؤں کے ساتھ دیں، تو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میرے دوستو، اگر یہ سلامتی کا تبادلہ ہوا، یہ دعاؤں کا تبادلہ ہوا، خیر و سلامتی کی جو دعائیں کی گئی ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ فلاں جگہ کا وہ رہنے والا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان ایک رشتہ، بڑا خوبصورت رشتہ، وہ رشتہ ایمانی ہے جس کی بنیاد پر خیر و سلامتی کا تبادلہ ہوا ہے، رشتہ ایمانی کی بنیاد پر خیر و سلامتی کا تبادلہ ہوا ہے۔ میرے دوست، آج یہ 2026 کا آغاز، یہ دوسری تاریخ ہے، آج 2025 گزر گیا۔ 2025 جسے اللہ نے اب تک زندگی دے رکھی ہے، اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ 2025 1 جنوری سے لے کر 2025 31 دسمبر تک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ جس سال کے دنوں میں اور راتوں میں ہمیں رب کو یاد کرنا چاہیے تھا، رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں درود پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی تھی، سجدوں کو، پیشانی کو سجدوں کا مزہ دینا تھا، زبان کو درود مصطفیٰ کی چاشنی دینی تھی، قرآن مقدس کی تلاوت کی ٹھنڈک زبان کو دینی چاہیے تھی، لیکن ایک سال نافرمانی کرتے کرتے گزر گیا، سجدوں کے لیے پیشانی تڑپتی رہ گئی، اور تلاوت قرآن پاک اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان ہمارے منہ میں کانپتی رہ گئی، لیکن ہم نے درود نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت ہم نے نہ کی۔ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا اگر، تو یہ وقت لمحہ فکریہ تھا، یہ سوچ کا وقت تھا کہ اللہ، ایک سال زندگی کا کم ہو گیا اور پھر پورے سال کا ہمیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور اس حالت میں رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا۔ رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ ہر بندہ میری بارگاہ میں تنہا آئے گا، اس کے ساتھ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کے ساتھ والدین نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ دوست و احباب نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بڑے چھوٹے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تم تراق مارنے والے نہیں ہوں گے، وہ تنہا ہوگا، میری بارگاہ میں آئے گا، اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے جس کا حساب و کتاب اسے دینا ہے، اور وہ پروردگار حساب لے گا جو ہمارا سب کچھ جانتا ہے، ہمارا اجالا بھی جانتا ہے، ہمارا اندھیرا بھی جانتا ہے، تنہائی بھی ہمارا جانتا ہے وہ، اور ہمارا مجمع عام میں اٹھنا بیٹھنا بھی جانا کرتا ہے۔ ہم بلند آواز سے بولتے ہیں، ہمارا رب اسے بھی سنتا اور جانتا ہے، ہم آہستہ بولتے ہیں، ہمارا رب اسے بھی سنتا اور جانتا ہے، یہاں تک کہ ہم
سوچتے ہیں تو اس کا بھی علم ہمارے پروردگار کو ہے۔ اس پروردگار کی بارگاہ میں تنہا ہم بندوں کو حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کا حساب دینا کے لیے۔ 1 سال جب زندگی کا کم ہو گیا تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا، یہ سوچنے کا لمحہ تھا۔ لیکن میرے بھائی، سوچنے کے بجائے 2026 کی اب انٹری ہونے والی ہے، خوشیوں کا ماحول ہے سماج میں۔ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ 2025 ہم بھارتیوں کے لیے، ملیہ بھارتیوں کے لیے بہت بڑا زبردست گزرا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں گزرا ہے، بڑی عزتوں کی حفاظت ہوئی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوئی ہے، بڑی اپلبدھیاں حاصل ہوئی ہیں، بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ تو حق بنتا ہے کہ 2026 کی انٹری سے پہلے اس کے اختتام پر خوشیاں منایا جائے۔ یہ قوم خوشی منائی ہے 2026 کے آنے کی، کہ 2025 میں جس قوم کے نردوش نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا ہے، یہ قوم خوشیاں منائی ہے جس کی ہزاروں بہن بیٹیوں نے ایمان برباد کر دیا، دوسروں کے ہاتھوں بک گئی اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائی ہے۔ وہ قوم خوشیاں منا رہی ہے 2026 کی انٹری اور آنے کے لیے۔ وہ قوم خوشیاں منا رہی ہے جس قوم کی سمپتی کو برباد کر دیا گیا، ہزاروں لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہ قوم خوشی منا رہی ہے کہ 2026 بڑا تحفہ لے کے آ رہا ہے۔ وہ قوم خوشی منا رہی ہے کہ 2025 بڑا خوبصورت انداز میں ہمارا گزرا ہے۔ وہ قوم خوشی منا رہی ہے۔ کیا پتہ نہیں ہے کہ بہانہ بنا کر کتنے ہمارے نوجوانوں کے پیر کی ہڈیاں توڑی گئی، ان کی جسم و جان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ جس قوم کی بہن بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ جائے، جو قوم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت نہ کر پائے، پھر آنے والے سال کے لیے خوشیاں منائے وہ قوم، یہ مردہ دلی کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ مردہ دلی کی علامت نہیں تو کیا؟ یہ بے حسی کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ جس قوم کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہو، وہ قوم 2026 کی آمد پر خوشی منائے۔ وہ قوم، جس قوم، اور یہ سماجی اور سیاسی طور پہ، دونوں طور پہ یہ سب کے سب مجرم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے سننے میں تکلیف ہوگی، لیکن چونکہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل، آقا نے اپنی رحمت کے صدقے دین کی جانکاری ہمیں دی ہے، حق بات کہنے کی ہماری ذمہ داری ہے، حق بات سننا آپ پر لازم ہے۔ جس کو تکلیف ہوگی اس کو بھی رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اور مجھے بھی حساب دینا ہے، پر میں تکلیف دینے کے لیے نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں علاج کے لیے بول رہا ہوں، میں علاج کے لیے بول رہا ہوں۔ کیا حق تھا کہ ہم خوشیاں مناتے؟ جی 2025 ہی کی بات ہے نا۔ کائنات کے بہترین انسان، جن کے صدقے ساری کائنات کو وجود ملا ہے، جن کے صدقے ساری کائنات کو رب قدیر و جبار نے وجود بخشا ہے، جن کے صدقات کائنات کی تمام مخلوقات کھا رہی ہے، جب اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے ہاتھوں میں بینر اللہ والوں نے لیا، اللہ کے ماننے والوں نے اپنے ہاتھوں میں وہ بینر اٹھایا، وہ تختیری آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جرم سمجھ کر کے ان ظالموں نے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کے جسم و جان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ جیل کی سلاخوں میں ہیں، لیکن 2026 کی انٹری پر خوشیاں ہمارا سماج منا رہا ہے، ناچ گانے کی شکل میں، کھیل کود کی شکل میں۔ بہت اچھا ہے بھائی۔ اور ڈاکٹر اقبال حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فرماتے ہیں، مبتلا درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میرے بھائی، اہل ایمان کلمہ گو کہیں بھی مصیبت میں اگر پھنسے، اگر اس درد کا احساس ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر دل زندہ ہوتا تو ہمیں ان نردوش اور بے قصور نوجوانوں کی جیل کی سلاخوں میں کراہتے ہوئے آواز کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ اگر دل زندہ ہوتا تو ہمیں ان ماں بہنوں کے درد کا احساس ہونا چاہیے تھا۔
جن ماں بہن بیٹیوں کی زندگی کی کمائی کو ایک لخت ظالموں نے چھین لیا ہے، زندگی کو بالکل بے نور کر دیا ہے، ہمیں ان کے درد کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ جب مسجد مسمار کی گئی ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ جو ناپاک بلڈوزر چلا کر کے مسلمانوں کی سمپتی، شیلٹر اور پناہ گاہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جیسے درد اس کو ہوا تھا اس کے گھر ٹوٹنے میں، اس درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے خوشی کے لمحات نہیں ہے بلکہ یہ سوچنے کے لمحات ہے کہ اتنا بھیانک اور بھیاوا گزرا ہے 2025۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنا چاہیے تھا، اپنی کیے ہوئے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنا چاہیے تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم ہم نے گناہ کیا، ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے تیری نافرمانی کی، اس کی سزا ہمیں 2025 میں ملی ہے۔ اے پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمانا، تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمانا، توبہ کی توفیق دینا۔ اگر توبہ کروں تو مولا فضل خاص سے توبہ کو قبول بھی فرما لینا۔ اے اللہ 2025 جیسا دن 2026 میں ہمیں نہ دکھانا۔ اہل ایمان کو یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا اہل ایمان کو، لیکن بجائے اس کے بھائی شراب کی بھٹی مسلمانوں سے آباد، شراب کی بھٹی مسلمانوں سے آباد۔ 31 دسمبر کو بالخصوص 31 دسمبر کو بہت سارے اڈے ہیں یہاں ہمارے ہاں، بہت سارے اڈے ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے، اس کی چمچہ گیری اس کی چمچہ گیری کرتے ہیں۔ لیکن جس قوم کو اللہ پاک نے عزت و وقار کے لیے ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اسلام جو پسندیدہ، رب کا پسندیدہ مذہب ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اس اسلام کو جس نے بھی، اسلام کے اصول و ضابطے کو جس نے بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنایا ہے، الحمدللہ اس دنیا میں وقار کی زندگی گزارا ہے، یہاں بھی اسے عزت ملی ہے، اور رب قدیر و جبار تو خوب خوب عزتیں انہیں عطا فرمائے گا۔ وہ بہترین نسخہ مکمل بحفاظت تمام آج تک محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اتنا بہترین نسخہ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں رہنے کے باوجود یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو دوشی قرار دے، ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے عقل مند یہی ہے کہ ہم اپنی صبح و شام کو جھانکیں، ہم صبح و شام کو جھانکیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے بھئی مسجدیں منہدم ہو گئی، اور یہ بھی کہ بھئی کثیر تعداد میں وہ ہیں، ساری مشنری پہ قبضہ ان کا ہے جی، کبھی جانور کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ مسلم نوجوانوں کی جانیں جاتی ہے، کس کس بہانے سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ ہندو خطرے میں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو پوری آبادی کو بے وقوف بنا رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو پوری آبادی کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ اپنی سرکشا کے لیے نہیں، اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے تلواریں تقسیم کرتا۔ اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے صرف گھر میں بچھو، سانپ اور موذی جانور سے حفاظت کے لیے دفاع میں صرف ڈنڈا اگر رکھو، اور مشنری کو پتہ چل جائے کہ مسلم کے گھر میں بانس کی لاٹھی ہے، تو پھر وہ جینے نہیں دیں گے، وہ جینے نہیں دیں گے۔ یہ ماحول ہمارے ہاں، یہ نیریٹو بنایا گیا ہے یہ، لیکن ہم ہیں کہ مست ہیں، ہم ہیں کہ شراب و کباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی 2026 آ رہا ہے، حق بنتا ہے کہ خوشی منائے، چونکہ بہت سی بیٹیوں نے ایمان برباد کر دیا، قوم کو حق بنتا ہے کہ خوشی منائے۔ بہت سی بیٹیوں کی عزتیں تار کی گئی، اس کے لیے کوئی FIR نہیں، کوئی پرشاسن کی حرکات نہیں، کوئی اس کے لیے سزا نہیں، اس کے لیے جیل کی سلاخ ہے ہی نہیں۔ تو قوم مسلم کو تو خوشی منانا چاہیے نا۔ ہزاروں مسلمانوں کے گھر کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا، تہو بالا کر دیا گیا، تو یہ قوم نہیں خوشی منائے گی تو کون خوشی منائے گی؟ افسوس ہے میرے بھائی، افسوس ہے۔ اللہ تو فرماتا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا احساس جسم کے تمام عضو کو ہوا کرتا ہے۔ وہ احساس ہمیں ہونا چاہیے تھا۔
ہمیں اس رات کو معافی مانگنی چاہیے تھی، ہر رات کو معافی مانگنا ہے، لیکن اگر اس نظریے سے کہ نہیں 1 سال گزر گئے تو سال کی کم سے کم ہسٹری سامنے رکھنا چاہیے تھا، اس کا رزلٹ سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2025 تک ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، سمویدھان کے ساتھ کیسے کیسے ظالموں نے کھلواڑ کیے، سمویدھان کا مذاق اڑایا۔ آج بھی سمویدھان کا مذاق اڑانے والا کھلے عام گھومتا اور باضابطہ طور پہ پرشاسن کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پرشاسن آنکھیں موند کر کے کھڑی ہے۔ وہیں اگر اہل ایمان صرف اگر کر لے تو پھر ان کے لیے گولیاں ہیں، ان کے لیے لاٹھی ہے، ان کے لیے ہتھکڑیاں ہیں، ان کے لیے جیل کی سلاخ ہے، اور مکمل بل لگا دیتے ہیں اہل ایمان کی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے۔ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو قوم مسلم خوشی نہ منائے تو کون خوشی منائے گا؟ مناؤ، سرپرستی ہے تو سیاست کی آپ کے پاس، ارے بھائی سرپرستی ہے آپ کو، کون بگاڑ سکتا ہے آپ کا؟ بہت بڑی سرپرستی ہے، خوشیاں مناؤ۔ دل ٹوٹ جاتا حالات دیکھنے کے بعد، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے کالے ہو گئے ہیں کہ اب رونے کے لیے آنسو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ یہ لمحات رونے کے لیے تھے، خوشی کے لمحات نہیں تھے ہمارے لیے۔ ہمیں رب سے مانگنا تھا، مولا 2025 جیسا 2026 نہ دینا، اے مولا ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، ہمارے جو نردوش نوجوان جیل کی سلاخوں میں تڑپ رہے ہیں مولا کرا رہے ہیں، اے اللہ آزادی اور رہائی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا نا، بجائے اس کے مت پوچھیے۔ دیکھا میں معاشرے میں، سماج میں، یہاں سے وہاں تک، سیاست کی سرپرستی میں بھی اور سماج کی سرپرستی میں خوشیاں منا رہے ہیں لوگ۔ حق بنتا ہے شاید ان کو کہ نہیں، بڑی اپلبدھی ہوئی، مسجدیں توڑی گئی، مدرسے توڑے گئے، جی نردوشوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالے گئے، ہزاروں کی تعداد میں بہن بیٹیاں دوسروں کے ہاتھ بک چکی ہے، اور یہ پوری مشنری بالکل میدان میں کالج اور یونیورسٹی میں ان کی نکلی ہوئی ہے کہ قوم مسلم کی بچیوں کو تم پھنساؤ، ان کے ایمان برباد کرنا ہے، اس کے جسم و جان کو برباد کرنا ہے، عزت و آبرو لوٹ کر پھر اسے کتا کی طرح چھوڑ دینا ہے، جانور کی طرح سے چھوڑ دینا ہے۔ تو جب اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، تو قوم کو تو خوشی منانا چاہیے بھائی۔ صحیح کیا ان لوگوں نے خوشی منایا جن لوگ خوشی منایا ہے۔ میرے نوجوانوں، آؤ آج بھی وقت ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رب بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے، بڑا رحیم ہے پروردگار عالم۔ اپنے جرم کا اعتراف کرو، اس کو ڈھکو مت، چھپاؤ مت، چھپانے سے چھپ نہیں سکتا ہے، رب خوب سب جانتا ہے اور خوب بہتر جانتا ہے۔ کمال یہ ہے، بڑکپن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہی معافی دینے والا ہے، وہی گناہ بخشنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم جانیں، اس پر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ ہمارے لیے خوشی کے لمحات نہیں میرے دوستو، پوچھو اس ماں سے جس ماں کے گود سے ان کی زندگی کی کمائی کو ظالموں نے چھین لیا ہے، آج کس درد سے وہ صبح و شام گزار رہی ہے وہ ماں، کس درد سے وہ صبح و شام گزار رہا ہے باپ۔ ان سے جا کے پوچھو نا، اس درد کا کون احساس کرے گا؟ کون احساس کرے گا؟ ایمانی رشتہ اگر ہے تو ہمیں احساس کرنا ہوگا، اسلامی رشتہ ہے تو ہمیں احساس کرنا ہوگا، کلمے کا رشتہ ہے تو ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے یہ کھیل کود کا موقع نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، توبہ کا لمحہ ہے۔ آؤ ہم سبھی ایک ہو کر، نیک ہو کر کے توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں، اچھے کام کریں، دین سیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کا وفادار، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرما بردار بن جائیں۔ رب نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، کل بھی سچ تھا رب کا فرمان، آج بھی سچ ہے رب کا فرمان، کل بھی سچ رہے گا رب قدیر و جبار کا فرمان کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سرفراز رہو گے، سربلند رہو گے، تمہارا ہی محبتوں کے ساتھ چرچا ہوگا، تمہارا ہی مثال زمانہ اپنے معاملات کے حل میں پیش کرے گا۔ شرط ہے کہ تم اچھا پکا باعمل مسلمان بن جاؤ، زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ مسلمان بن جاؤ، پھر کھویا ہوا وقار اللہ پاک
یقیناً واپس ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ ضرور آئیے، مسجدوں سے جڑیے، سجدوں سے جڑیے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور آپ کے توسط سے اپنی بہن بیٹیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ہماری قوم جو بھی نا، یہ موجودہ نسل، نوجوان نسل موبائل کے پیچھے اپنی زندگی تو برباد کر ہی رہے ہیں، آنے والی نسل کے لیے بھی گڈھا کھود رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے موبائل کا مس یوز مت کیجیے، غلط استعمال مت کیجیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا آسٹریلیا میں 16 سال کے بچوں تک 16 سال عمر کے بچوں کے لیے موبائل پر بینڈ لگ گیا۔ کوئی موبائل استعمال نہیں کر سکتا، کوئی گیم نہیں کھیل سکتا ہے، کوئی غلط چیزیں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں قلم لیجئے، یقین جانیے، اور لینے دیجئے ان کو اپنے ہاتھوں میں تلوار۔ قلم کی طاقت کے سامنے تلوار کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تلوار کی طاقت تھوڑی دیر کے لیے ہے، قلم کی طاقت بہت دیر کے لیے ہے۔ تلوار کی طاقت انسان کو خاک میں ملا دیا کرتی ہے، قلم کی طاقت انسان کو آسمان کی بلندیاں دیا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں میں قلم لو، کتابیں اپنے ہاتھوں میں لو، موبائل کا غلط استعمال کر اپنے کو برباد مت کرو، آنے والی نسل کے لیے گڈھا مت کھودو۔ موقع ہے اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر اور احکام دین و ضوابط دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخش۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔